ٹھیک ہے، لیکن یہ زبان کی ہلاکت ہے، یہ زبان کی ہلاکت ہے۔ اور اس زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے، اگر وہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو پتہ ہے اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے؟ جس کی غیبت کی ہے قیامت کے دن یہ گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا بدلہ لے کے دیجیے۔ بندہ کہاں سے بدلہ لے گا؟ آپ کی نیکی ہے وہ لے کر چلا جائے گا۔ کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کو گالی دی ہے تو اور بری بات کی، لا یعنی کلام کیا ہے تو وہ بری بات ہے۔ یہ زبان کی حفاظت ہے، اس زبان کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اوندا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا اس زبان کی کمائی کی وجہ سے۔ کچھ لوگ جعلیات سے تشریف لاتے ہیں اور میلاد شریف کو مزے لے کر کھاتے ہیں، ایسوں کے متعلق بیان کریں، کیا یہ عمل درست ہے یا غلط؟ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ چاول کھانے کے علاوہ باقی کسی بات کو دھیان سے نہیں سنتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، جب کوئی خطرہ ہو نا، جب کوئی خطرہ ہو، سیلاب آنے والا ہے، دریا میں سوراخ ہو چکا ہے، بند ٹوٹ گیا ہے، تو آواز لگانے والا تو آواز لگائے گا، بھاگ لو، نکل لو، سامان اٹھا لو، بچے اٹھا لو، جان بچا لو۔ کیوں؟ سیلاب آ رہا۔ آپ جا رہے ہو، راستے میں گٹر کا ڈھکن غائب ہے، عقل والا تو سامنے سے آتا ہوا آپ کو کئی دفعہ سمجھائے گا کہ بھائی خیال سے گاڑی چلانا، آگے سڑک کے اوپر بہت بڑا سوراخ ہے، گٹر ہے، گڑھا ہے، اس میں گر نہ جاؤ۔ اس نے تو آواز لگا دی، اب یہ کام کس کا ہے؟ ڈرائیور کا۔ جعلیات کے ذریعے اللہ کے دین کی آوازاں، اللہ کے دین کی بات تو بلند ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت، اس کا آوازہ بلند ہو رہا ہے۔ اب سننے والے پر ہے کہ وہ اس کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اس ساری دعوت کو سن کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، جو سنتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے، یا سن کر اپنے خلاف دلائل اکٹھے کرتا ہے۔ مت سمجھیے کہ آپ آئے، سنے اور چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، دو میں سے ایک بات ضروری ہے۔ آپ آئے، اللہ کے دین کی بات سنی، اب سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، خلاف اسلام، خلاف توحید، خلاف سنت جو اعمال ہماری زندگی میں ہیں، قرآن و حدیث کی اس کھری دعوت کو سن کر اگر میں نے اور آپ نے اس کو بدل لیا تو مبارک ہو، تو مبارک ہو آپ کو کہ صراط مستقیم مل گیا۔ اور اگر آئے، قرآن کی آیات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی، اور جیسے آئے ویسے چلے گئے، انقلاب نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، تو پھر دوسرا ماجرا ہے۔ وہ دوسرا ماجرا کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، 24واں پارہ ہے۔ اللہ اہل نار کو، اہل جہنم کو چلائے گا جہنم کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ اکٹھے گروہ در گروہ جہنم کی طرف چلیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ جہنم پر پہنچ جائیں گے، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، جہنمی جہنم میں گر رہے ہیں، داروغہ جہنم سوال کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تم میں سے، نور من نور اللہ نہیں، تم میں سے، تمہاری بنی جنس میں سے کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں ڈرایا۔ ينذرونکم، تمہیں وہ ڈراتا، لقاء یومکم ھذا، اس
ملاقات کے دن کے ڈر سے تمہیں کسی نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ تمہیں کسی نے اللہ کے رسول کی سنت کا طریقہ کار تم تک نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا، جنہوں نے اس کو سنا لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہ کیا، اپنے عقائد کو تبدیل نہ کیا، قرآن حکیم کی آیات سنتے رہے، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق پڑھتے رہے، سنتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، اپنی ساری زندگی میں کبھی نہ اپنا میلاد منایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کے طریقے کے خلاف چلنے کا حکم دیا، ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ یہ تو ان کا طریقہ ہے، کرسمس ڈے ان کا طریقہ ہے۔ آپ نے احادیث سن لی، اللہ کے نبی کے فرامین سن لیے، صحابہ کرام کا منہج طریقہ کار سن لیا، اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ سننا قیامت کے دن آپ کے لیے اور ہمارے لیے حجت بن جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، ہم بے علم تھے، جاہل تھے، غافل تھے، ہمیں پتا نہیں تھا۔ تو بھائی مرضی کا سودا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت کو سن کر سینے سے لگا کر تبدیلی لے آؤ، انقلاب لے آؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنے معاملات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کر لو، تو پھر مبارک ہو تمہارے لیے تمہارا آنا اور سننا۔ اور اگر سنانے والا سناتا رہے، سننے والے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہے، زندگی اسی غیر شرعی طریقوں پہ گزرتی رہے، تو یہ سننا قیامت کے دن ہمارے لیے بہانہ نہیں بنے گا، ہمارے اوپر مقدمہ بنے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا، تو شیخ نہیں تھا، تو عالم نہیں تھا، تو علامہ نہیں تھا، بخاری کا حافظ نہیں تھا، مدرسے سے فارغ نہیں تھا، اس پر بحث نہیں ہوئی، جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے۔ اب آپ سوچ لیں اور میں سوچ لوں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کا علم مجھے اور آپ کو قرآن و احادیث کے دلائل سے ہو چکا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح، لیکن ہم کہیں برادری کی وجہ سے، کہیں معاشرے کی وجہ سے، کہیں کسی اور وجہ سے اپنے ان عقائد اور طرز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب کیا ہوگا؟ مردے کے لیے قرآن خوانی کرنا اور ان کے لیے دیگے پکوانا، فاتحہ وغیرہ کا دلوانا، اس کا حکم بتلائیں اور صحیح تعزیت کا طریقہ بھی بیان کریں۔ مردے کے لیے قرآن خوانی کرنا، دیگے پکوانا، فاتحہ دلوانا، یہ بدعت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ بڑی کڑوی بات ہے۔ آپ کہو گے مولانا ہم تو آج تک یہی کرتے رہے، ادھر باپ مرا ادھر دیگ چڑھ گئی، ادھر ماں مری ادھر درویش آ گئے، گٹھلیوں والے کھجور کی گٹھلیاں بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تھیلے بھر بھر کے رکھے ہوئے مدرسوں میں، ادھر مرا نہیں ادھر وہ بوریاں لے کر پہنچ گئے، آیت کریمہ کا ورد کریں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ویری فرینکلی، بڑی اوپن کھلی ننگی بات کرتا ہوں، یہ سارے کام مولویوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے کیے ہیں، کنفرم ترین بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میت ہو تو پڑوسیوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ کھانا پکا کر ان کو پہنچائیں، ان کے غم، یہ تو غم کے اندر ہے، یہ تو ہنڈیا میں کچھ نہیں پکائیں گے، یہ تو آگ نہیں جلائیں گے چولہے میں، پڑوسیوں کو چاہیے وہ ان کا غم ہلکا کریں، ان کے غم میں شراکت کریں اور کھانا پکا کر کھلائیں۔ اور ایک حدیث میں یتیم کے مال کھانے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور ادھر باپ مرتا ہے، ادھر مولوی صاحب پہنچ جاتے ہیں کہ جناب جیڑا کچھ چھڑیا ہے وہ دیکھ چڑھا دیں۔ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، پلے میں پیسہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں سے ادھار مانگتا پھرتا ہے، واللہ بتا رہا ہوں، قرضے لیتا ہے لوگوں سے۔ کیوں؟ اس ناک کے چکر میں کہ جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو 6,000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور آج باپ مرا ہے، اگر 12 نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا، برادری کیا کہے گی؟ باپ مرا اور اس نے کل پہ کچھ بھی نہیں کیا۔